آپ نے کافی سارا کام کیا، ایجوکیشنل بھی ہے، اس میں آرمی کی سروسز بھی۔ یہ ISSB گوجرانوالہ رپورٹ کرتا ہے، جو KP ہے، آزاد کشمیر ہے، یہ گلگت ہے، یہ کوہاٹ کو کرتا ہے، بلوچستان سارا کوئٹہ جاتا ہے، اور سندھ جو ہے وہ کراچی جاتا ہے۔ کون سا مرحلہ آتا ہے جب آپ آرمی میں، نیوی میں یا ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ایک انگلش کا ٹاپک دیا جاتا ہے 20 منٹس پورے گروپ کو بولنے کے لیے، اور 20 منٹس جو ہے اردو کے گروپ ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے۔ ایئر فورس کا جو ریگولر کمیشن ہے اس میں GDP ہے، ایروناٹیکل ہے، ایئر ڈیفنس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے 22 سال بطور GTO آرمی کی فیلڈ میں سرو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک لوگوں کو پڑھانے کا جذبہ، ان کو تعلیم کی طرف لانے کا، اور یہ بتانے کا کہ وہ کس طرح آرمی میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں، ISSB کا ٹیسٹ کس طرح دے سکتے ہیں، وہ ان کے اندر سے ختم نہیں ہوا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے کئی کیڈٹ کالجز میں بھی لیکچرز دیے، 5 کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں۔ ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ISSB کے ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو کیوں بتایا، اور آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ کن کن مراحل سے گزر کے ان میں آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم میجر ریٹائرڈ احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، آپ نے کافی سارا کام کیا، ایجوکیشنل بھی ہے، اس میں آرمی کی سروسز بھی ہیں، تو اتنا سب کچھ ایک ساتھ کیسے کر لیا؟ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مجھے ایک موقع دیا کہ میں نے آرمی میں جو ہے 22 ایئر سرو کیا، 2 ایئر ISSB میں ایز اے GTO گزارے، اور وہ جو 2 سال کا عرصہ تھا ایز اے GTO ISSB کے اندر، وہ ایک سب سے میری لائف کا جو ایکسیلنٹ پورشن تھا وہ تھا، جس میں ہمارے جو ہے بہت سارے بچے آئے، اس میں آرمی میں بھی آئے، ایئر فورس میں بھی آئے، نیوی میں آئے، جن کی ہم نے سلیکشن کی، اور آج وہ مسلح افواج میں جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے علی فورسز اکیڈمی ایبٹ آباد کو جوائن کیا۔ وہاں پر میرے دوست تھے ونگ کمانڈر ریٹائرڈ رفاقت علی خان، وہ بھی ڈپٹی پریزیڈنٹ آف GTO ISSB میں رہے، تو ہم نے وہاں پر 6 ایئر اکیڈمی رن کی، اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر میں نے 5 بکس بھی لکھی، ایک ISSB کے اوپر لکھی، ایک PMA لانگ کورس پر لکھی، ایک GDP پر لکھی، ایک TCC پر لکھی، اور ایک PN کیڈٹس پر لکھی، اور میں نے مختلف کیڈٹ کالجوں میں لیکچرز بھی دیے ہیں، 3 ڈائمینشنل ISSB کا جو سلیکشن پروسیجر ہے۔ اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے جو ینگسٹر بچے ہیں جن کی 12 ایئر ایجوکیشن ہے، یا جو BS کر چکے ہیں 4 ایئر، وہ میکسیمم بچے اور بچیاں فوج جوائن کریں، کیونکہ یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے ہمارے ملک اور قوم کا کہ ہمارے ینگسٹر جو آنے والے بچے ہیں وہ آنے والے وقت میں اس ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ یہ ایک میرا پیشن بھی ہے، میرا اسپرٹ بھی ہے، اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ شوق بھی ہے کہ ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ جوائن کریں۔ اور جو کیڈٹ کالجز ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، وہ بھی اسی پرپس کے لیے بنائے ہیں کہ وہاں سے بچے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سرو کریں۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ FSC کے بعد یا انٹر کے بعد یا گریجویشن کے بعد لوگوں کو آرمی کی فیلڈ میں آنا چاہیے، سر اس کا پروسیجر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کون سا مرحلہ آتا ہے جب آپ آرمی میں، نیوی میں یا ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آغاز اس کا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے جی کہ ہمارے جو تینوں سروسز ہیڈ کوارٹر ہیں، GHQ نیول ہیڈ کوارٹر، ایئر ہیڈ کوارٹر، یہ سال میں 2 انڈکشنز کرتے ہیں۔ ایک ایون کورس ہوتا ہے، ایک آڈ کورس ہوتا ہے۔ ایون جو ہے 2 کورس آتے ہیں۔ ایک کورس جو ہوتا ہے وہ سال کے شروع میں آتا ہے، فیب یا مارچ میں، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سپٹمبر میں آتا ہے۔ تو 2 انڈکشن ہر سال ہوتی ہیں، اس میں ایون اور آڈ ہوتے ہیں۔ تو جو سروسز ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد وہ ایک رجسٹریشن کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بچے جو ہیں وہ www.join پاکستان آرمی GOV.PK پر، یا www.join PF GOV.PK، یا www پاکستان نیوی GOV.PK کی ویب سائٹ پر جا کر اس ویب سائٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور وہاں وہ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کرنے کے بعد پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ٹائپس آف کمیشن۔ تو 3 ٹائپس آف کمیشن ہے۔ ایک ریگولر کمیشن ہے۔ ریگولر کمیشن وہ ہوتا ہے جن بچے یا بچیوں کی 12 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے، تو وہ اس میں جا سکتے ہیں۔ آرمی کا جو ریگولر کمیشن ہے اس میں PMA لانگ کورس ہے، اس میں FA، FSC یا ڈپلوما ہولڈر جن کے 55% مارکس ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ ایک ہمارا TCC ہوتا ہے، اس میں FSC جن کا پری انجینئرنگ ہوتا ہے وہ جا سکتے ہیں۔
بچیاں جو ہیں وہ AFNS جو ہمارا نرسنگ ہے اس میں جا سکتی ہیں. اسی طرح ایئر فورس کا جو ریگولر کمیشن ہے اس میں GDP ہے, ایروناٹیکل ہے, ایئر ڈیفنس ہے, ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹی ہے, جو 12 ایئر جن بچیوں یا بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ جا سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان نیوی جو ہے اس میں جن بچوں نے FSC پری انجینئرنگ کی ہوتی ہے آفٹر 12 ایئر کی ایجوکیشن وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. جب ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں, اور رجسٹریشن کرنے کے بعد ان کا وہ جو ہمارا جو پورٹل ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے, اس پر اپنے آپ کو وہ رجسٹر کرتے ہیں آن لائن, اور اس کے بعد اس کی سلپ جنریٹ ہو جاتی ہے. وہ اپنی سلپ لے کر جو ہمارے سلیکشن سینٹرز ہوتے ہیں آرمی کے, ایئر فورس کے, نیوی کے, وہ وہاں پر جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر ان کو لائن اپ کیا جاتا ہے, ان کی آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ جو انہوں نے اس پورٹل کے اندر اپنی رجسٹریشن کرتے ہوئے کوئی بایو ڈاٹا کیا ہے کیا وہ کریکٹ ہے, ان کے ڈاکومنٹس کے کارڈنگ ہے. اس کے بعد انہیں کمپیوٹر لیب میں لے کے جایا جاتا ہے. وہاں کمپیوٹر لیب میں وہ اپنے ٹیسٹ بیٹھتے ہیں, کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں, اس میں اپنا ID نمبر ڈالتے ہیں اور جو ان کی رول نمبر سلپ پر لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے ٹیسٹ اوپن ہوتا ہے. سب سے پہلے وربل کوسچنز آتے ہیں اور پھر نان وربلز آتے ہیں. 86 جو ہوتے ہیں وہ وربل ہوتے ہیں اور اس کا 30 منٹ ٹائم ہوتا ہے, اور 64 جو ہوتے ہیں وہ نان وربل ہوتے ہیں اور اس کا 25 منٹ ٹائم ہوتا ہے. سر یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی بھی آپ نے بات کی, یہی میجر ٹیسٹ ہے ان کا سلیکشن کا؟ یہ ان کا انیشیل پروسیجر ہوتا ہے. یہ بالکل انیشیل انڈکشن کا ایک پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو وہ کوالیفائی جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ان کا اکیڈیمک ٹیسٹ آتا ہے. تو یہ کتنے مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کیا اس کی اس کا 86 کوسچنز ہوتے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ میں 64 ہوتے ہیں. تو 50% جس کا اس میں ایگریگیٹ آ جاتا ہے یا مارکس لے لیتا ہے وہ اس کو کوالیفائی کر لیتا ہے, اور یہ آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اور آن دا اسپاٹ ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. جب وہ آخری کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ود ان 5 سیکنڈ جو ہے ان کا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کو کمانڈ ہوتی ہے, کمپیوٹر کو پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے اور اس کا وہ رزلٹ اس کا وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. سر اس میں جو ہے یہ جو ٹیسٹ کی ابھی آپ نے بات کی, یہ اس کی پریپریشن بھی کوئی لوگ کرتے ہیں یا یہ بس آپ کی جنرل نالج اور ان چیزوں پہ ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا پراپر پریپریشنز ہونی چاہیے. کیونکہ بغیر پریپریشنز کے ابھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت سارے بچے اپلائی کرتے ہیں, تو اس کی باقاعدہ پریپریشن کرنی چاہیے. یہ جو کیڈٹ کالجز ہیں یہ ایک اچھا گورنمنٹ کا سٹیپ ہے. پھر مختلف اکیڈمیز بھی, کوچنگ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں, تو اس کی پراپر تیاری کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ اچھا سیکیور کر سکیں. کیونکہ انیشیل میں اس کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں اور ISSB کے اس کے پاس 2 چانس ہوتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا جو بیسک کرائٹیریا, ایک تو آپ نے بتایا کہ FSC, وہ ٹیسٹ دینے کے بعد پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ انیشیل میں وربل نان وربل کو کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد اکیڈیمکس آ جاتا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے اس میں 50 کوسچنس ہوتے ہیں اور 30 منٹ ٹائمز ہوتا ہے. جب اس کو وہ کلیئر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا فزیکل ہوتا ہے. فزیکل میں ان کی رننگ ہوتی ہے 1.6 کلومیٹر 8 منٹ میں, اور 15 پش اپ ہوتے ہیں, 20 کرنچز ہوتے ہیں یا ریچ اپ ہوتے ہیں, اور 3 جو ہے وہ چن اپ ہوتے ہیں, ایک ڈچ کراس کرنی ہوتی ہے. جب یہ وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں پھر ان کا ادھر ہی آن گراؤنڈ جو ہے سلیکشن سینٹر کے اوپر انیشیل میڈیکل ہوتا ہے جس میں ان کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے, ان کی ہائٹ لی جاتی ہے, ان کی چیسٹ ایکسٹینڈڈ اور نان ایکسٹینڈڈ اس کو میئر کیا جاتا ہے, ان کا ہائٹ ویٹ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کو بھی وہ میڈیکلی فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا انیشیل انٹرویو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انیشیل انٹرویو میں جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور جو سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفیسر ہے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے, اور اس کا 10 سے 15 منٹ کا ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس میں اس کا انٹروڈکشن لیا جاتا ہے اور اس سے کوئی ایسے وغیرہ لکھوائے جاتے ہیں, اس سے میرٹ ڈی میرٹس پوچھی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے پھر اس کو ISSB والے فارم ایشو کر دیے جاتے ہیں. وہ پھر اپنے فارم گھر لاتا ہے, اس کو فل کرتا ہے اور اپنے کالج کے پرنسپل سے اس کو اٹیسٹ کرواتا ہے. اس کے ساتھ میٹرک, FSC, ڈومیسائل, پکچر, ID کارڈ کی فوٹو کاپیز لگاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے سلیکشن سینٹر کے اوپر اسی ریسپیکٹو سلیکشن سینٹر پر جمع کروا دیتے ہیں. وہ فارم وہاں سے ریسپیکٹو سروس ہیڈ کوارٹر کو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ فارم ISSB کو بھجوا دیے جاتے ہیں, اور پھر ISSB سے اس کو کال لیٹر ایشو ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا سر, ISSB کا جو 3 ڈائمینشنل سلیکشن ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے پھر ہوتا ہے؟ پھر جب وہ ISSB میں اس کے فارم چلے جاتے ہیں تو منیمم آفٹر 45 ڈیز اس کو جو ہے وہ کال لیٹر ایشو ہوتا ہے. کال لیٹر اس کا جو نیئرسٹ ISSB سے اس کا ہوم ایڈریس لکھا ہوتا ہے, جو نیئرسٹ اس کے ہوم ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر وہاں سے اس کے لیے کال آتی ہے. جیسے ہمارا جو پنجاب ہے
جس میں لاہور ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن ہے, سرگودا ڈویژن ہے. یہ ISSB گجرانوالہ رپورٹ کرتا ہے. جو KP ہے, آزاد کشمیر ہے, یہ گلگت ہے, یہ کوہاٹ کو کرتا ہے. بلوچستان سارا کوئٹہ جاتا ہے, اور سندھ جو ہے وہ کراچی جاتا ہے. تو کال لیٹر اس کو ایشو ہوتا ہے, وہ اپنا کال لیٹر لے کر اس پر اس کو ساتھ اس کے کچھ ڈاکومنٹس بھی اس نے لے کے جانے ہوتے ہیں. اس میں اوریجنل میٹرک ہوتا ہے, FSC ہوتا ہے, ID کارڈ اوریجنل, اور کال لیٹر لے کر, اور ایک PT کٹ لے کر یا ٹریک سوٹ لے کر وہ بھی, اور ساتھ جو ہے وہ اپنا پہننے کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ لے کر اس رسپیکٹیو ڈیٹ کو اپنے رسپیکٹیو ISSB سینٹر کے اوپر وہ رپورٹ کرتے ہیں. رپورٹنگ صبح 9 سے 12 بجے کے اس کا مختلف ٹائم ہوگا. وہ ISSB کوہاٹ, ISSB گجرانوالہ, ISSB کوئٹہ یا ISSB کو ملیر کینٹ کراچی رپورٹ کرے گا. وہ رپورٹنگ کرے گا. سب سے پہلے وہ انٹر ہوگا, اسے روم الاٹ کیا جائے گا. روم الاٹ کرنے کے بعد اسے میس میں چائے وغیرہ پیش کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اسے ٹیسٹنگ ہال میں بلایا جاتا ہے, اور وہاں پر وہ اس کی فارم فلنگ ہوتی ہے. انیشیل فارم جو ہوتے ہیں جو رپورٹنگ ڈے پر ہوتے ہیں, اس کی پکچر لی جاتی ہے, اور یہ جو ہوتا ہے فرسٹ ڈے کا پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جو 3 ڈائمینشنل سلیکشن ہے, اس میں سب سے پہلے جو اس کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اب جب فارم فلنگ ہو جاتی ہے, اس کا فرسٹ ڈے ہو جاتا ہے, تو ویسے سیکنڈ ڈے ہوتا ہے اور ٹیسٹوں کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے. اسے صبح 7 بجے کے قریب نشتر ہال یا جوہر ہال میں بلایا جاتا ہے, اور سب سے پہلے اس کا یہ سائیکولوجیکل ڈائمینشنز ہوتی ہے, اور اس دن اس کا سب سے پہلے مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اوپر. اس پر اس کے 50 کوسچنز ہوتے ہیں, اور 50 منٹ اس کا ٹائمز ہوتا ہے, اور 50 منٹ میں اس نے مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک OPI ہمارا ٹیسٹ نیا انٹروڈیوس ہوا ہے, آفیسر پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ. اس میں ٹوٹل 150 کوسچنز ہوتے ہیں, اور اس کا 40 منٹ ٹائمز ہوتا ہے, اور وہ ریٹرن اس کو کرنا ہوتا ہے, اس پر اس نے ٹک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں 2 اردو کے انکمپلیٹ سینٹنسز کے سیٹ ہوتے ہیں 26 کے, 2 انگلش کے ہوتے ہیں 26 کے, 4 پکچر سٹوریز ہوتی ہیں, 2 پوائنٹر سٹوریز ہوتی ہیں, 100 ورڈ ایسوسیشنز ہوتے ہیں, 2 میرٹس اور 5 میرٹس اور ڈی-میرٹس لکھنی ہوتی ہیں. انالیٹیکل سکلز کا بیسیکلی یہ جب اس کا ہو جاتا ہے تو یہ اس کا سائیکولوجیکل ڈائمینشنز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا یہ دن ختم ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے اس کا GTO کا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کو نشتر ہال سے بلا کے لے کے جایا جاتا ہے. ایک ماڈل روم ہوتا ہے, اس ماڈل روم کے اسے بٹھایا جاتا ہے, اور اس کا جو ہے سب سے پہلے وہ GTO آتا ہے. تو اس کا وہ لیکچر GTO سے ہوتا ہے, گروپ ٹیسٹنگ آفیسر, یہ ایک میجر رینک آفیسر ہوتا ہے, اور وہ اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو سیمی سرکل یعنی C شکل میں بٹھایا جاتا ہے, اور اس کا جو ہے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تاکہ اس کو ریلیکس کیا جا سکے. اس کے بعد اس سے لیکچریٹ کروایا جاتا ہے. لیکچریٹ میں اسے 2 ٹاپک دیے جاتے ہیں. ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر کرنٹ افیئر جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہو گیا, یا جو انٹرنیشنل ایشوز ہو گئے, یا سوشل اکنامکس ایشوز ہو گئے, ان میں سے اسے 2 ٹاپکس دیے جاتے ہیں, اور 2 منٹ اس کے لیے اس کو سوچنے کا ٹائم دیا جاتا ہے. وہ اس روم سے باہر جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, 2 منٹ سوچتا ہے, اور پھر اسے اندر بلایا جاتا ہے, اور وہ اپنے گروپ جو ہے وہ 12 لڑکوں پر مشتمل ہوتا ہے, اور 2 جو ہے ٹاپک ہوتے ہیں, اور ایک ٹاپک پر اس نے بولنا ہوتا ہے, اور اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 2 منٹس ہوتا ہے. جب وہ یہ بول لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ GTO اس پر بعد اوقات کوسچن کرتا ہے, بعد اوقات گروپ میں سے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کوسچن کریں, بعد اوقات GTO خود اس پر کوسچن کرتا ہے, اور بعد اوقات کوئی کوسچن نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرا جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملٹری پلاننگ یا گروپ پلاننگ. ایک LCD لگی ہوتی ہے اسکرین, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ملٹری پلاننگ دی ہوتی ہے, ایک پرابلم دیا ہوتا ہے, تو پورے گروپ نے مل کر 12 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. وہ اس کو پورا گروپ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا. اس میں اس کا کینڈیڈیٹ کی پلاننگبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی پلاننگ کرتا ہے, یہ کتنا اچھا پلانر ہے, کیونکہ فوج میں جانا ہے تو اس نے ہر سطح پر کہیں نہ کہیں کمانڈ کرنی ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا کمانڈر ہونے کے ناطے کیا یہ اچھی پلاننگبلٹی بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو اس کا نیکسٹ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس کا کوپریشن چیک کیا جاتا ہے. یہ چیک کیا جاتا ہے کہ پلاننگبلٹی میں کیا یہ کوئک ریئیکشن کرتا ہے, کوئک ڈیسیژن کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک سٹریسفل سچویشن میں, اور کوئک ڈیسیژن کر کے کیا اس کوئک ڈیسیژن کو کوئک ریئیکشن میں بھی چینج کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب یہ اس کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ڈپٹی پریزیڈنٹ آتا ہے, اور وہ اس کا جو ہے گروپ ڈسکشن کرواتا ہے. اسے ایک انگلش کا ٹاپک دیا جاتا ہے 20 منٹس پورے گروپ کو بولنے کے لیے, اور 20 منٹس جو ہے اردو کے گروپ ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے, اس میں وہ بولتا ہے.
بس یہ مکمل پروسیجر ہے. یہ ہوتا ہے جی ٹی او کا, اور اس کے ساتھ اسی دن ڈپٹی پریزیڈنٹ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے نیکسٹ ڈے جو آتا ہے اس دن جی ٹی او سے آؤٹ ڈور ٹاسک کرواتا ہے, جو فزیکل ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹی او اس کو ٹاسک ایریے پہ لے کے جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا ایک پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے ہمارا, اس میں 40 منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس کی جو نیچے زمین لینڈ ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سینڈوگراسی ایریا, وہ اس کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے, یعنی اس کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا. اگر وہ ٹچ کرتا ہے تو اس کا وہ میجر فول کنسیڈر ہوتا ہے. اس کو کچھ لگیج دیا جاتا ہے جس میں کچھ پلینکس ہوتے ہیں, کچھ ڈرم ہوتا ہے, کچھ بیمبو ہوتے ہیں, کچھ روپ ہوتا ہے. اس کی مدد سے اس نے اسٹارٹنگ لائن سے لے کر فنشنگ لائن تک سینڈوگراسی ایریا کو ٹچ کیے بغیر اس نے فنشنگ لائن تک جانا ہوتا ہے. اس کا ٹائم جی ٹی او سے 40 منٹس دیتا ہے. جب یہ ٹاسک اس کا سارا گروپ کر لیتا ہے اکٹھا, اس کے بعد جی ٹی او ہر گروپ ممبر کو باری باری جو ہے وہ کمانڈ ٹاسک کرواتا ہے. ہر ایک گروپ میں سے ہر ایک کینڈیڈیٹ کو باری باری کمانڈر بناتا ہے, اور اس میں سے باقی گروپ جو ہے اس کے انڈر کام کرتا ہے. اس کا ٹائم 4 منٹ بھی ہوتا ہے, 6 منٹ بھی ہوتا ہے, اور 8 منٹ بھی ہوتا ہے. تیسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے ہاف گروپ ٹاسک کروایا جاتا ہے, یعنی جی ٹی او جو ہے وہ گروپ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. 6 گروپ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے, 6 دوسری سائڈ پر ہو جاتا ہے, اور وہ ہاف گروپ ٹاسک کرتے ہیں, اور اس کا ٹائم بھی 4 منٹس ہوتا ہے. پھر ایک گروپ ریس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی اوز ہوتے ہیں, انڈیویجول آبسٹیکلس. ٹوٹل 9 آبسٹیکل ہمارے ادھر اس بی میں لگے ہوتے ہیں. اس میں ایک روپ کلائمبنگ ہوتا ہے, ایک ڈچ کراس کرنی ہوتی ہے, ایک لانگ جمپ ہوتا ہے, ایک ہائی جمپ ہوتا ہے, ایک باکسنگ رنگ ہوتی ہے, ایک زگ زیگ ہوتا ہے, ایک ٹارزن سوئنگ, منکی برج. یہ 9 آبسٹیکل اس کو 2 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز میں لسنر کو بتا دوں کہ فوج میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رننگ لازمی کریں, تاکہ انیشیل سٹیج پہ بھی جب ان کو 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہوتی ہے تو ان میں تاکہ ان کا بھاگنے کا فزیکل سٹیمنا اچھا ہو جائے. سر کتنی رننگ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, تو فزیکلی میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا 2-3 ایسی چیزیں کرے جس سے وہ فزیکلی اتنا فٹ ہو جائے کہ جو ساری ایکٹیویٹیز آپ نے بتائی ہیں وہ آسانی سے کر لے؟ ایک تو روزانہ صبح کے ٹائم ارلی مارننگ آفٹر نماز اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد وہ باقاعدہ 20 منٹس کا ایک فزیکل ایکسرسائز کرے. پہلے ہلکی سی باڈی وارم اپ کرے, پھر ہلکی پھلکی فزیکل ایکسرسائزز کرے, اور اس کے بعد ڈیلی 1 مائل جو ہے وہ رننگ کرے, اور وہ سٹاپ واچ پر ٹائم رکھے کہ وہ 1 مائل کتنی دیر میں کرتا ہے. اور رننگ کرتے وقت بازو کا سوئنگ کرے, چیسٹ نیچے بینڈ کرے, اور ٹو پر بھاگے. یہ 20 منٹس کی ڈیلی وہ ایکسرسائز کرے. اس سے اس کا جو سٹیمنا ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا, اور وہ جو انیشیل میں اس نے رننگ کرنی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی, اور جو ISSB کے اندر اس کا آبسٹیکل وغیرہ ہوں گے وہ اچھے سے اچھے, اور 2 منٹس میں میکسیمم آبسٹیکل کر سکے گا. اچھا سر, یہ جو 2-3 آپ نے ٹیسٹ بتائے, ایک انیشیل ٹیسٹ اور پھر ایک ایکیڈیمک ٹیسٹ, اور اس کے بعد تیسرا سائیکولوجیکل میں بھی آپ نے تھوڑا سا بتایا, یہ جو بیسیکلی IQ یا انالیٹیکل سکلز ٹیسٹ کرنے کے ٹیسٹ ہیں, اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی پریپریشن وہ کیسے کرے تاکہ جب وہ بطور کینڈیڈیٹ جائے وہاں پہ سلیکٹ ہونے کے لیے تو اس کو آسانی رہے. ایک تو سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی فزیکل ایکسرسائزز لازمی کریں. سیکنڈلی وہ نیوز پیپر تھارولی پڑھے یا نیوز تھارولی سنیں. انگلش اپنی اچھی کرے, لسننگ بھی اور رائٹنگ بھی, دونوں اسکل اچھی کرے. اسپوکن بھی اچھا کرے اور ریٹن بھی اچھا کرے. ففتھ یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈی, پاک اسٹڈی, ورلڈ جنرل نالج, اس کو وہ گائے بگائے کوئی بھی بکس لے کر اس کو, جیسے میں نے لانگ کورس کے اوپر بک لکھی ہے وہ بکس پڑھے. اور اسی طرح جو لوگ ایئر فورس اور نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جو FSC کے سبجیکٹس ہیں, فزکس وغیرہ جو میں نے بکس لکھی ہیں GDP پر, وہ پڑھے, اس کو وہ پڑھے. FSC کا جو سلیبس ہے اس سے اس کا انیشیل سٹیج کور ہو جائے گا. جہاں تک ISSB کی بات ہے, وہ اپنے اندر کانفیڈینس لائے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر, مختلف جو ہمارے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز ہیں, سوشل اکنامک پرابلمس ہیں, ان کے اوپر روز ایک ٹاپک اردو کا اور ایک انگلش کا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ڈسکس کریں. صحیح. اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کرے تاکہ اس کے اندر ایک کانفیڈینس آئے. پھر یہ ہے کہ اپنی فیملی میں, اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اندر ایک کوپریشن کا اسپرٹ پیدا کریں, تاکہ جب ISB جائے تو وہ اس کے اندر ایک اسپرٹ ہو کہ ہاؤ ٹو کوپریٹ ود ادر, ٹالرنس بھی ہو, انٹیگریٹی ہو. یہ چیزیں اپنے اندر, وہ جو ہماری لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جس میں 6 مسٹ کوالٹیز ہیں, جس میں پلاننگبلٹی ہے, کرج ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی ہے, ڈٹرمینیشن ہے, انٹیگریٹی ہے, یہ کوالٹیز
अपने अंदर वो पैदा करें सही। और इस क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। जहाँ जहाँ भी वो, अगर कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, घर के अंदर है, दोस्तों के अंदर है, तो इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे ताकि वो जब ISS भी जाए तो उसका ये अच्छा, फिर वो एक नेचुरल लाइफ गुजारे, आर्टिफिशियल लाइफ ना गुजारे, नेचुरल लाइफ गुजारे, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे और अकॉर्डिंग टू नेचर अपनी ज़िंदगी गुजारे और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऑनेस्ट इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजारे। जितना वो नेचुरल होगा इतना ही उसके ISB के अंदर सिलेक्शन जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने आर्मी में सिलेक्ट होने का पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत डिटेल में एक एक जो है वो डिटेल को बताते हुए सारा समझाया। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए यकीनन इससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी, क्योंकि उन्हें एक ओवरव्यू घर बैठे मिल गया, उन्हें पता चल गया कि किस किस तरह से किस किस टेस्ट को हमने फेस करना है, तो वो मेंटली और फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए आसानी रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।